السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیارے دوستو، یہ قرآن مجید کے قاعدے کا سبق نمبر 4 ہے۔ اس میں ہم آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں۔ زبر زیر پیش جزم، کھڑا زبر کھڑی زیر، الٹا پیش مد شد جزم، ان کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو معلومات دینا چاہتا ہوں۔ اور آج میں آپ کو وہ نشانیاں بھی سمجھاؤں گا اور آپ کو زبر تک سمجھاؤں گا۔ واول مارکس، حروف علت کی نشانیاں۔ سندھی میں حروف علت جو نشانیوں زبر زیر پیش جزم شد مد کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کو واول مارکس کہا جاتا ہے، اور زبر کو فتح کہا جاتا ہے۔ اسپیل کا معنی ہے ہجے کرنا، سندھی میں ہجے کرن، یہ ورب ہوتا ہے، اور اسپیل ناؤن بھی ہے، لیکن ہم اسپیلنگ ING لگا کر جیرینڈ ناؤن بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہجے، سندھی میں ہجے۔ ایکسینٹ ورب بھی ہے، ناؤن بھی ہے۔ ایکسینٹ کی معنی ہے رواں پڑھنا یا رواں، سندھی میں رواں پڑھن۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو میں نے محنت کے ساتھ کوشش کر کے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور میرے لیے دعا کیجیے تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی نالج اکٹھا کروں۔ زبر کو ہجے وقت یا رواں وقت سے باتیں یاد کیجیے۔ نمبر 1، جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 2، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 3، مجھول نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 4، بلکہ معروف یعنی صحیح پڑھیں گے۔ نمبر 5، الف پر زبر زیر پیش جزم یا کوئی بھی حرکت ہو تو الف حمزہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ الف زبر پڑھتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ قاریوں کے نزدیک الف کو زبر زیر جزم یا پیش یا کوئی بھی حرکت ہو تو ہم حمزہ پڑھیں گے، جیسے حمزہ زبر، حمزہ زیر، حمزہ پیشو۔ نمبر 6، را پر زبر ہو تو را موٹا پڑھیں گے، جیسے را زبر را۔ اب میں آپ کو وہ 6 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اس پر عمل کیجئے، جس میں بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ مجھول پڑھنا غلط ہے۔ مجھول اس طرح ہوتا ہے، اس کو دیکھیے، یہاں میں نے الف، با، تا، سا یہ صحیح لکھے ہیں 4 حروف، اور اس کو ہم معروف کہہ سکتے ہیں، اور 4 حروف میں نے لکھے ہیں وہ مجھول کہلاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے پڑھتے ہیں الف، بے، تے، سے، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کو مجھول کہا جاتا ہے۔ اور نیچے میں نے زبر کے بارے میں سمجھایا ہے، اب اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر، با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر س۔ بہت سے لوگ حمزہ زبر نہیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں الف زبر، تو قاریوں کے نزدیک اس کو الف زبر پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر۔ الف پر زبر زیر پیش جزم کوئی بھی حرکت ہو تو الف حمزہ پڑھیں گے، جیسے حمزہ زبر، با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر س۔ تو میں نے پہلے آپ کو سمجھایا جو 6 غلطیاں لوگ کرتے ہیں، ان میں سے جو پہلا نمبر تھا جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے۔ جھٹکا کیسے؟ حمزہ زبر، با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر س، یہ غلط ہے، اس کو جھٹکا کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو میں نے مثال لکھا ہے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں حمزہ زبر، با زبر ب، یا کہتے ہیں الف زبر، تو الف زبر نہیں پڑھیں گے وہ تو
غلط ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے. تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں حمزہ زبر با زبر ب تا زبر ت سا زبر س. تو یہ طریقہ غلط ہے، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. تو یہ کھینچ کر پڑھنے کا طریقہ لوگ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. تیسرا جو تھا مثال میں نے سمجھایا، لکھا ہے مجہور نہیں پڑھیں گے. تو مجہور طریقہ یہی تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا. تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں الف ب ت سے، تو یہ غلط ہے، مجہول کہلاتا ہے. اور جو میں نے چوتھا لکھا تھا مثال، بلکہ اس کو معروف یعنی صحیح پڑھیں گے. تو معروف یعنی صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے حمزہ زبر ب زبر ب تا زبر ت سا زبر س. اور پانچواں مثال میں نے لکھا تھا نمبر 5، وہ تھا الف پر زبر زیر پیش جزم یا کوئی بھی حرکت ہو تو الف حمزہ بن جاتا ہے. تو ہم کہیں گے حمزہ زبر حمزہ زرے حمزہ پشو. تو اس طریقے سے صحیح پڑھیں گے اس کو حمزہ زبر نمبر 6 پھر میں نے لکھا تھا رو پر زبر ہو تو را موٹا پڑھیں گے. ہم اس کو پڑھیں گے رو زبر ر. اس کو را زبر ر نہیں کہیں گے، اس کو را زبر ر نہیں کہیں گے یا را زبر ر نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو معروف یعنی صحیح پڑھیں گے رو زبر ر. اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. الف سے لے کر یا تک قاعدے کے حروف 29 ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حرف ہے وہ ہے رو. اس کو موٹا پڑھیں گے رو زبر رو. تو ان 6 باتوں پر ضرور عمل کیجیے. آگے میں آپ کو الف سے لے کر یا تک زبر پڑھنے کا طریقہ سمجھاتا ہوں. ان کو واول مارکس کہا جاتا ہے. ان کو عربی، اردو اور سندھی میں حروف علت کہا جاتا ہے. اردو میں حروف علت کی نشانیاں، سندھی میں حروف علت جو نشانیوں. زبر کو انگلش میں فتحہ کہا جاتا ہے، زیر کو انگلش میں کسرہ کہا جاتا ہے، پیش کو انگلش میں دمہ کہا جاتا ہے. اس کا پروننسیشن دمہ ہے، دمہ غلط ہے. DUMMAH لکھا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ اس کو دمہ پڑھیں گے لیکن غلط ہوگا. اس کا پروننسیشن ہے دمہ. دو زبر کو انگلش میں ڈبل فتحہ کہا جاتا ہے. اردو میں 2 زبر، سندھی میں بس زبر. 2 زیر کو ڈبل کسرہ کہا جاتا ہے، سندھی میں بس زیر. 2 پیش کو انگلش میں ڈبل دمہ کہا جاتا ہے، سندھی میں بپیش. کھڑا زبر کو انگلش میں ورٹیکل فتحہ کہا جاتا ہے، اردو میں کھڑا زبر، سندھی میں بھی کھڑا زبر. کھڑی زیر کو ورٹیکل کسرہ کہا جاتا ہے، کھڑی زیر، سندھی میں بھی کھڑی زیر. الٹا پیش کو انگلش میں انورٹیڈ دمہ کہا جاتا ہے، سندھی میں الٹا پیش. جزم کو انگلش میں جزم بھی کہا جاتا ہے اور سکون بھی کہا جاتا ہے، سندھی اور اردو میں بھی جزم یا سکون. تشدید یا شد، اس کو انگلش میں تشدید بھی کہا جاتا ہے اور شدہ بھی کہا جاتا ہے، اردو اور سندھی میں تشدید یا شد. بڑی مد کو انگلش میں بگ مد کہا جاتا ہے، سندھی میں وڈی مد. چھوٹی مد کو انگلش میں مد یا سمال مد کہتے ہیں، سندھی میں ننڈی مد. تو یہ تھے وویل مارکس جن کو حروف علت کہا جاتا ہے. ان کو ضرور انگلش میں یاد کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی بتا دیجیے.
زبر، زیر اور پیش کو اردو میں حرکات کہتے ہیں، اور اگر ہم زبر کو جدا پڑھیں یا زیر کو جدا سمجھیں یا پیش کو جدا سمجھیں تو ان کو پڑی حرکت کہتے ہیں۔ سندھی میں بھی پڑی حرکت، زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے، زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے اور پیش کو دمہ کہا جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو پڑی حرکت کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ الف پر جب بھی کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو، حرکت ہو، بہت سے لوگ الف زبر پڑھتے ہیں یا الف زیر یا الف پیش ہو تو وہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے قاری کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ جب بھی الف پر زبر آئے یا پیش یا جزم تو یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر ہ، با زبر ب۔ مثال میں نے لکھی ہے، جب بھی ہم ہجے پڑھیں گے تو پہلے دو حروف کو ملا کر پڑھیں گے، رواں کریں گے، پھر تیسرے کو ملا کر پھر اس کو رواں کریں گے۔ جیسے حمزہ زبر ہ، جیم زبر ج، اج، لام زبر ل، اجل، قاف زبر ک، میم زبر م، قم، را زبر ر، قمر۔ وقف جب ہم کریں گے تو آخر میں زبر، زیر، پیش، دو زیر یا دو پیش ہوں تو وہ جزم میں تبدیل ہوگا۔ جیسے میں نے وقف میں لکھا اجل، قمر۔ جب ہم ان کو ہجے پڑھیں گے اجل، قمر۔ جیسے قرآن کی آیت جس کے آخر میں جو بھی لفظ ہوتا ہے اس کی آخر والا حرف خاموش رہتا ہے۔ جیسے مثال میں نے دیا اجل، قمر۔ جیسے اردو میں جملہ ہوتا ہے، سندھی میں جملو، انگلش میں سینٹینس اور قرآن میں آیت، وہ بھی جملے جیسا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے لکھا تھا اجل، قمر۔ آگے مثال سمجھیے، حمزہ زبر ہ، اس کو الف زبر پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ بہت سے قاریوں کے نزدیک الف زبر پڑھنا غلط ہے، تو اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر ہ، با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر س، جیم زبر ج، ح زبر ح، خو زبر خو، دال زبر د، ذال زبر ز، را زبر را، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر سو، زاد زبر ز۔ ان کو دود زبر دو بھی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں رمضان یا فضل، اور جو عرب والے ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں رمضان یا فضل۔ تو جو لوگ ان کو دعات پڑھتے ہیں تو رمضان کو رمضان کیسے کہیں گے، فضل کو فضل کیسے کہیں گے، تو یہ نام غلط ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ دعات جیسا جو آواز نکلتا ہے اس کے بارے میں مثال سمجھیے۔ سندھی میں ایک حرف ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈال۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ڈال ڈیڈر، ان کے ورڈ بنتے ہیں ڈاڈو یا ڈاڈو، اور دوسرا لفظ ہے وہ ہے ڈینہ، جو دن کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں دن اور سندھی میں ڈینہ، اور ڈاڈو دادے کو کہا جاتا ہے دادا۔ باپ کے باپ کو دادا کہا جاتا ہے سندھی میں ڈاڈو۔ تو وہاں یہ لفظ فٹ ہوتا ہے سندھی کے حوالے سے، لیکن عربی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عربی میں یہ ہوگا زود یا دود،
لیکن عرب والے اس کو ضاد پڑھتے ہیں اور پاکستان والے ان کو ضاد پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ضاد بھی پڑھتے ہیں، لیکن ضاد پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت ہے یا اہل حدیث ہے یا اہل سنت والجماعت ہے، تو یہ تینوں فرقوں کے علماء ان کو ضاد پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، اور جو چھوٹے طبقے والے مولوی ہوتے ہیں وہ ان کو ضاد پڑھتے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ پہلے مجھے بھی علم نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ان کا علم عطا فرمایا، اور ہم دین کی بہت سی باتیں ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ان کا ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ان کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے، تو ہم کوشش کر کے ان کو سیکھیں۔ ضد پر اڑے نہیں رہنا چاہیے، حق کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ تینوں علماء ان کو ضاد ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ضاد ہے یا ضاد ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے سندھی والا ڈال کا، جو ہم سندھی میں پڑھتے ہیں ڈال لیڈر، تو وہاں سے لفظ بنتے ہیں ڈاڈو ڈینہ، تو اس پر غور دیجیے گا۔ بہت سے قاریوں کے نزدیک یہ ضاد ہے یا ضاد ہے۔ تو زبر تو، زو زبر ز، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ہ۔ کچھ لوگ اس کو الف زبر ہ پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر ہ، یا زبر یا، یا زبر یا، یہ دونوں طریقے یا کے ہیں۔ آگے کچھ مثال سمجھیے۔ ایکسرسائز، مشق، یہ ایکسرسائز ناؤن بھی ہے اور ورب بھی ہے، اس کو ہم مشق بھی کہہ سکتے ہیں یا مشق کرنا، سندھی میں مشق کرن۔ اب میں آپ کو آخری مثال دے کر سمجھاؤں گا۔ اب میں آپ کو 8 الفاظ سمجھاتا ہوں عربی کے قرآن مجید کے حوالے سے۔ دال زبر د، رو زبر ر، در، سین زبر س، درس، وقفاً درس، واو زبر و، دال زبر د، ود، عین زبر ع، ودع، وقفاً ودع، عین زبر ع، با زبر ب، اب، دال زبر د، ابد، وقفاً ابد، کاف زبر ک، سین زبر س، کس، با زبر ب، کسب، وقفاً کسب، دال زبر د، خو زبر خو، دخ، لام زبر ل، دخل، وقفاً دخل، با زبر ب، لام زبر ل، بل، غین زبر غ، بلغ، وقفاً بلغ، واو زبر و، جیم زبر ج، وج، دال زبر د، وجد، وقفاً وجد، سین زبر س، جیم زبر ج، سج، دال زبر د، سجد، وقفاً سجد۔ تو اس طرح سے ہم قاعدہ میں ہجے اور روان پڑھیں گے، اور جب قرآن مجید پڑھیں گے تب وہاں ہم روان کے ساتھ صحیح پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا۔ اللہ
حافظ.